وہ 2 دن سے شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اس کی مما کا رویہ اب قدرے بہتر تھا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس دن انہوں نے فاطمہ کو کچھ زیادہ ہی سنا دی تھی، حالانکہ وہ اس سب جھنجھٹ سے نکلنا چاہ رہی تھی، مگر اندر کہیں مسز ریان کو اپنی تربیت میں کمی دکھائی دینے لگی۔ فاطمہ بیٹا، یہ سوپ پی لو، کچھ طاقت آئے گی تو تم چل پھر سکو گی، انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ فاطمہ بیڈ پر موٹے کمبل میں لیٹی بخار سے تپ رہی تھی۔ ماما پلیز، بالکل موڈ نہیں ہے، ابھی میں سونا چاہتی ہوں، یہ کہتے ہی فاطمہ نے مسز ریان کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ جب بھی وہ اس کمرے میں آتی، کچھ بات چیت کرنا چاہتی تو وہ تھوڑی دیر کے بعد یہی کہتی۔ وہ بہت کمزور ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ مسز ریان سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ زیادہ سونے کی وجہ سے ایسا ہے یا وہ روتی رہی ہے۔ وہ خاموشی سے بس دیکھتی رہتی۔ اوکے بیٹا، اب آرام کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا، میں نیچے لاؤنج میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر مسز ریان آرام سے دروازہ کرتے ہوئے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ سیدھی ہو کر چھت کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ آنسوؤں نے پھر سے اس کی آنکھوں کو گرما دیا تھا، جو اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ کچھ تھا ایسا، سفیان کی یاد یا کچھ اور، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کیفیت میں اس کا سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ وہ 2 دن سے نہ یونیورسٹی گئی تھی، نہ ہی اس نے اپنا موبائل آن کیا تھا۔ وہ فی الحال کسی سے بھی رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں۔ رات کے 8 بج رہے تھے، روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آسمان سے لٹکتی اور مضبوط رسی نیچے فضا میں معلق تھی۔ وہ خود ایک گہری کھائی میں کھڑی تھی جس کے کنارے بہت بلند تھے۔ اس گھپ اندھیرے کے باوجود کنارے نظر آ رہے تھے۔ رسی کا لٹکتا ہوا سر اس کے قد سے کچھ بلند تھا۔ وہ بار بار اچھل کر اس کنارے کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس اس کھائی سے نکلنے کا اس رسی کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اسے اس وحشت بھرے ماحول سے نکلنا تھا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آس پاس جیسے بہت ڈراؤنی آوازیں اور چمگادڑیں اڑ رہی تھیں۔ اسے جلد از جلد خود کو بچا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ اچانک اس کی نظر پاس پڑے ایک پتھر پر پڑی۔ وہ فوراً سے اس بھاری پتھر کو مشقت سے اٹھا کر لائی، اس پر چڑھ کر اچھل کر رسی تھام لی۔ رسی کو تھامنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس کا دوسرا سرا بہت مضبوطی سے آسمان میں جمع ہوا ہے۔ اسے قدرے حوصلہ ہوا۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر رسی کے ذریعے اوپر جانے لگی۔ کچھ دیر میں اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ کھائی سے کب کی نکل چکی ہے۔ اس نے نیچے دیکھا، مگر یہ کیا، نیچے تو اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف گھپ اندھیرا تھا۔ ایک دم سے اس کا دل ڈوبا کہ اگر رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی تو وہ نہیں بچے گی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا، ہاتھوں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، جسم پسینے میں شرابور تھا، دھڑکن بھی غیر معمولی تھی۔ آس پاس وہی چمگادڑیں گھوم رہی تھیں، ان کی آوازیں اسے مزید ڈرا رہی تھیں۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا جہاں سے رسی آ رہی تھی۔ آسمان سفید رنگ کا عجیب منظر تھا، نیچے ہر طرف گھپ اندھیرا اور اوپر سفید آسمان۔ جیسے جیسے وہ زور لگا کر اوپر کی طرف کھسک رہی تھی، ویسے ویسے آسمان پر 2 چمکدار الفاظ نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اتنے دھندلے تھے کہ صحیح سے پڑھے نہ جا رہے تھے۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور رسی کو تھامتے ہوئے مزید اوپر کی طرف ہوئی۔ الفاظ کچھ واضح ہونے لگے تھے۔ یہ شاید عربی کے لفظ تھے، یہ شاید قرآن کے۔ ان الفاظ نے پھوٹتے نور سے اس کی آنکھیں چدھیانے لگیں۔ اس نے غور کرتے ہوئے پڑھنا چاہا، لیکن سمجھ نہیں آیا۔ کچھ تھا ان الفاظ میں جو اندر سے اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کا دل، اس کی روح، یا پتہ نہیں جو بھی تھا، مگر ان الفاظ کو دیکھ کر اسے عجیب سا حوصلہ محسوس ہو رہا تھا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک چمگادڑ اسے آ کر زور سے ٹکرائی۔ یک اس کی چیخ نکلی اور ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ کا سانس بہت پھولا ہوا تھا۔ یہ خواب تھا، اس کا جسم یہ خواب تھا۔ اس کا جسم اب کافی ٹھنڈا تھا، بخار اتر چکا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ یہ رات کا پچھلا پہر تھا، 3:40 ہو رہے تھے۔ آج پھر سے اتنا عجیب خواب۔ اس کا ذہن پھر سے الجھ گیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی پیا اور دوبارہ لیٹ کر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی، مگر نیند ان 2 خوابوں کے
پس منظر میں کہیں جا چھپی تھی۔ فاطمہ اٹھے بیٹا، تمہاری کوئی فرینڈ آئی ہے یونیورسٹی سے۔ صبح کے 11:30 بجے مسز ریان نے فاطمہ کو آ کر اٹھایا۔ فاطمہ نے آنکھیں مسلتے ہوئے گھڑی دیکھی تو حیران رہ گئی۔ اسے یاد تھا کہ صبح 5 بجے تک وہ جاگتی رہی ہے، مگر اب اتنا لیٹ اٹھی۔ مجھ سے ملنے؟ مسز ریان جب فاطمہ کے ماتھے اور گردن پر ہاتھ لگا کر اس کا بخار چیک کر رہی تھیں۔ شکر ہے اب کافی کم ہو گیا ہے بخار۔ ہاں تم سے ملنے آئی ہے، شاید تمہارا موبائل آپ ہے، کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر آ گئی ہے۔ جی ماما، الینا ہوگی، اب آپ اسے یہاں لے آئیں، میں فریش ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہی فاطمہ واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ روم میں آئی تو سیاہ عبایا اسکارف میں وہ بیڈ پر بیٹھی کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ فاطمہ کی طرف اس کی پشت تھی۔ قدرت، تم یہاں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہو فاطمہ؟ کتنی کمزور ہو گئی ہو؟ دونوں ملیں۔ فاطمہ کی آواز سنتے ہی قدرت العین نے مڑ کر دیکھا، اس کی طرف لپک کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی، تم نے نمبر بھی آف کر رکھا تھا، یونی سے بھی آف۔ سب خیریت ہے فاطمہ؟ اب وہ اسے خود سے جدا کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ کی کچھ سمجھ میں نہ آئی کہ وہ کیا کہے۔ اسے کچھ شرمندگی بھی تھی کہ لاسٹ ٹائم اس نے قدرت سے کیسے بات کی تھی، کیسے غصے میں اس کا فون کاٹ دیا تھا اور اس کے بعد سے فون بند رکھا۔ ہاں بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، فاطمہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ قدرت کو اس کے دل میں اٹھنے والی شرمندگی کے جذبات کی خبر ہو۔ اسے اپنی انا بہت پیاری تھی۔ ادھر بیٹھو، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ قدرت العین نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنا چاہ رہی تھی، مگر فاطمہ مسلسل اس سے نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی۔ فاطمہ، ادھر دیکھو میری طرف، مجھے بتاؤ کیا چیز تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے۔ تم جتنا بھی مجھ سے اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کرو، مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے۔ اس نے فاطمہ کی ٹھوڑی کے نیچے انگلیاں رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ کتنے پیارے اور انمول ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جن کا آپ سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، مگر وہ آپ کے کچھ کہے بغیر، آپ کے چہرے کے بدلتے رنگ سے، آپ کی آنکھوں میں ٹھہری نمی سے، آپ کی مسکراہٹ میں چھپے پھیکے پن سے آپ کے دل کی حالت پہچان لیتے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہوتی ہے نا، جو دل کو دل سے جوڑ دیتی ہے، کہ سامنے والے سے نکلنے والی وائبس آپ کو بتا دیتی ہیں کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ فاطمہ خوش قسمت تھی کہ اللہ نے اسے اپنی اتنی پیاری بندی دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اللہ پر بہت پیار آیا کہ بن مانگے اسے قدرت جیسی دوست دے دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس کے گال پر پھیلنے لگے۔ اوہ فاطمہ پلیز کچھ تو بتاؤ۔ اس کے آنسو دیکھتے ہی قدرت العین نے جھٹ سے اٹھ کر اسے گلے سے لگا دیا۔ رسی گرنا بہت گہرے خواب ہے یہ تو فاطمہ، مگر مجھے یاد نہیں کہ آسمان پر وہ چمکتے ہوئے الفاظ کیا تھے۔ فاطمہ نے قدرت العین کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا۔ فاطمہ، جب میں قرآن سیکھ رہی تھی نا، تب مجھے بہت شوق تھا خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل کرنے کا۔ ہمارے مدرسے میں ایک عالم تھے، میں ان سے اکثر اس علم کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ الحمدللہ ان سے کافی کچھ سیکھا بھی ہے۔ پھر تمہیں کیا لگتا ہے ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے ان میں تمہارے لیے کوئی پیغام ہے۔ قدرت العین نے فاطمہ کے استفسار کرنے پر اسے بتایا۔ یعنی پہلے خواب میں تم اندھیرے میں گرتی جا رہی تھی، وہ اندھیرا گناہوں اور جہالت کا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ وہ وقت تھا کہ جب تم سفیان کے ساتھ انوالو تھیں، مگر یکدم تمہیں محسوس ہوا کہ تم ایک پر نور سی زمین پر گری ہو۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ تمہاری اس گناہ سے جان چھوٹ جائے گی، تمہارے دل کا نور بحال ہوگا، اور الحمدللہ تم نے سفیان کو چھوڑ دیا۔ تمہیں اس بات کا احساس بھی ہوا کہ تم اللہ کے بھی قریب ہوئی ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ فاطمہ قدرت العین کی ساری باتیں نہایت غور سے اور حیرانی سے سن رہی تھی۔ مگر اب جو رات تم نے خواب دیکھا ہے، تم نے خود کو ایک سیاہ اندھیری کھائی میں پایا ہے، یعنی تم ابھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اندھیرا ابھی بھی اندر کہیں موجود ہے۔ یہ اندھیرا تمہیں دوبارہ سے اس گناہ کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ ارد گرد کی چمگادڑیں مختلف فتنے ہیں جن سے تم خود کو بچانا اس کھائی میں بہت مشکل ہے۔ سچ کہوں قدرت، میرا دل بہت بے چین ہوتا ہے سفیان کی یاد سے۔ تمہارے کہنے پر میں نے اس دن اس کے سارے آثار ختم تو کر دیے، اپنے موبائل کو بھی بند کر رکھا کہ شاید میرے دل کو قرار آ جائے، مگر دیکھو میری کیا حالت ہو گئی۔ میری نمازیں بھی چھوٹ گئیں۔ میرے دل کی بے چینی مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی۔ میرا دل بار بار اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ فاطمہ کی آواز کی کپکپاہٹ واضح محسوس ہو رہی تھی۔ چندا، اسی لیے تو اللہ نے تمہیں اس خواب میں اس سے نجات کا رشتہ بتایا ہے، جو تمہاری بے چینی کو سکون میں بدل دے گا، تمہارے دل کو اس سے بے نیاز کر دے گا۔ قدرت العین نے فاطمہ کے ہاتھ کو زور سے تھامتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا درد سمجھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہوتا تو اس کی بے چینی کو اس کے دل سے نکال کر پھینک دیتی۔
مگر دل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا، انسان تو بس دعا ہی کر سکتا ہے۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ خواب میں کون سا نجات کا رستہ بتایا اللہ نے؟ فاطمہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رسی۔ قرۃ العین نے گہری سوچ میں بے اختیار خود کو یہ کہتے ہوئے سنا۔